زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بدلتے موسم مخلوق خدا کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ پوری دنیا کے اندر بہت کم ممالک ایسے ہیں جس کو 4 موسم ملتے ہیں: سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر سردی رہتی ہے اور سال کے اکثر دن سردی رہتی ہے، اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پورا سال ہی گرمی رہتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں جو ملک عطا فرمایا اس کے اندر سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ لیکن ایک انسان عجیب ناشکرا ہے، جب سردی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے گرمی ہونی چاہیے، جب گرمی ہوتی ہے تو یہ کہتا ہے سردی ہونی چاہیے۔ یہ کسی حال میں بھی اللہ کو شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب گرمی آتی ہے تو بہت ساری بیماریاں ایسی آتی ہیں، جب پسینہ نکلتا ہے تو انسان کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور جب موسم سرما آتا ہے تو اس سردی کی وجہ سے خشک میوہ جات جو پکتے ہی اس موسم میں ہیں، اگتے ہی اس موسم میں ہے، بنتے ہی اس موسم میں ہے، وہ بھی انسان طرح طرح کی نعمتیں کھاتا ہے۔ سردی آتی ہے اور جب گرمی آتی ہے تو پھر بھی بہت ساری سبزیاں، پھل، بہت سارا اناج جو گرمی کی شدت کے اندر پکتا ہے، سردی میں وہ پک ہی نہیں سکتا۔ سردی آتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، گرمی آتی ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ سردی بھی اللہ نے ہمارے لیے بنائی تاکہ طرح طرح کی نعمتیں ہمیں کھانے کو ملتی ہیں، اور گرمی بھی ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ شکر ہیں۔ سردی آ جائے تو کہتے ہیں گرمی ہونی چاہیے، گرمی آ جائے تو کہتے ہیں سردی ہونی چاہیے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان نقل فرمایا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یسب ابن آدم الدہر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ ابن آدم، آدم کی اولاد زمانے کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، فرمایا زمانہ تو میں نے بنایا، رات بھی میرے ہاتھ میں ہے، دن بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ تو جو لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہمارے بزرگوں نے لکھا نعوذ باللہ یہ بنانے والے کو برا بھلا کہنا ہے، اس لیے زمانے کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہت سردی ہو جائے تو لوگ تب بھی اس طرح کے الفاظ کہنے جو شکوہ و شکایت پر مبنی ہوتے ہیں، جب گرمی ہو تو تب بھی شکوہ شکایت پر۔ رب نے فرمایا ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں نے بنایا اور رات اور دن تو میرے ہاتھ کے اندر ہے، اور رات اور دن کو تو بنانے والا میں ہوں، سردی اور گرمی کو تو بنانے والا میں ہوں، اس وجہ سے زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں، اور زمانے کو برا بھلا کہنا، یہ ہمارے بزرگ نے لکھا حقیقت کے اندر نعوذ باللہ خدا کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے۔ تو یہ زمانہ، یہ موسم، یہ تو ہمارے لیے ایک اللہ کی نعمت ہی اور ایک اللہ کی رحمت ہی رہا۔ یہ مسئلہ کہ گرمی کیوں آتی ہے اور سردی پھر کیوں آتی ہے، امام بخاری علیہ رحمہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان نقل فرمایا جس کو امام بخاری نے جلد نمبر 1 کے اندر نقل فرمایا۔ گرمی کیوں اور کہاں سے آتی ہے اور سردی کیوں اور کہاں سے آتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، فرمایا جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، یہ سرکار کی سنت ہے۔ گرمیوں میں نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ صحابہ فرمانے لگے ایک دن ہم رسول اللہ کے ساتھ سفر پر تھے تو حضور علیہ السلام سے اجازت چاہی، حضور اذان دے نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اجازت مانگی، سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ تیسری مرتبہ صحابہ کہنے لگے کہ ہم نے جا کر کہا حضور اب تو ٹیلوں کا سایہ بڑھنے لگا ہے، تو سرکار نے فرمایا اب اذان دو اور اب نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نا نماز کے مستحب اوقات، ایک تو نماز کا وقت ہوتا ہے نا، ایک وہ وقت کہ جو اللہ اس کے رسول کو بڑا پسند ہے، یعنی جس کے اندر نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ سرکار کا فرمان ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر کو خوب روشن کر کے پڑھو، جتنا روشن کر کے پڑھو گے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ ایتھے ایک فرقہ وہ بھی ہے جڑا نیرے نیرے نماز پڑھنا ہے، کہنا نہیں نیرے نیرے نماز پڑھنی چاہیے۔ پوچھو کی ہویا ہے؟ کہنا حضور دے زمانے دے اندر عورتاں نماز پڑھ کے جاندیاں سن، سرکار نے فرمایا انہاں دے برقیاں دی سیاہیاں بھی نظر نہیں سی آندیاں۔ یہ حدیث ہے، ایسا یہ حدیث ہے کہ عورتیں نماز پڑھ کے جاتی تھیں اتنے اندھیرے میں کہ ان کے برقوں کی سیاہی بھی نظر نہیں آتی تھی، یعنی اندھیرے میں چلی جاتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں کہ تینوں بندہ کنوں پھاڑ کے کہے کہ اے عورتاں نوں کیا تینوں نہیں، تم ہی برقع پا کے آ جائے گا پھر مسجد۔ ساری فجر دی نماز سارے نال پہلے، زور دی سارے نال پہلے، عصر دی سارے نال پہلے، مغرب دی سارے نال، عشاء دی سارے نال بعد۔ کہنا سرکار نے فرمایا جو نا عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ تو میں کہ جڑے باقی سرکار نے پھر اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، جتنا روشن کر کے پڑھو گے اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ امام بخاری نے لکھا، سرکار نے فرمایا ابردوا بالظہر، کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدۃ الحر من فیء جہنم، فرمایا یہ جو گرمی کی شدت ہے نا یہ جہنم کی وجہ سے ہے۔ اب سمجھ آئے گی لوگوں کو گرمی آتی کیوں ہے، سردی آتی کیوں ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ سردی آئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بھی برداشت نہیں، اور گرمی آئی یہ بھی برداشت نہیں۔ فرمایا من فیء جہنم، یہ تو جہنم سے ہے، گرمی کی شدت جہنم سے ہے اور سردی کی حرارت بھی جہنم سے ہے۔ بندہ کہے گا عجیب بات ہے، یہ تو سنا تھا کہ جہنم گرم ہے، وہاں آگ ہے، لیکن ٹھنڈک وہاں کہاں سے آ گئی؟ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا واشتقت النار الی ربھا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت سورۃ کاف کے اندر رب نے فرمایا جس وقت جہنمیوں کو آگ کے اندر ڈالا جائے گا نا تو قرآن کہتا ہے حلم تلات من مزید، ہیں وہ کہے گی اور ہیں، یہ جہنم بھی بول واشتقت النار الی ربھا، سرکار نے فرمایا کہ جہنم نے رب سے شکایت کی، فقالت یا ربی اکل بعدی بعدا، کہ میرے بعض اجزاء نے میرے بعض اجزاء کو کھا لیا ہے، یعنی گرمی اتنی ہے، اس کی شدت اتنی ہے کہ میرے بعض اجزاء نے بعض اجزاء کو کھا لیا۔ یہ جہنم نے رب سے شکایت فرمائی ہے۔ فَأْذِن لَهَا بِنَفْسَيْنِ، فرمایا یا رب مجھے 2 سانس لینے کی اجازت دے۔ فرمایا نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس ٹھنڈا اور ایک سانس گرم۔ رب نے جہنم کو اجازت دی اس سوال کے بعد۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جس وقت جہنم اوپر کو سانس لیتا ہے نا تو دنیا کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اندر کو سانس کھینچتا ہے نا تو اس وقت دنیا کے اندر گرمی ہو جاتی ہے۔ جب سانس بالکل نیچے چلا جاتا ہے نا پھر گرمی اخیر پر ہوتی ہے، اور جب اس کا سانس بالکل اوپر کو آ جاتا ہے نا تو اس وقت سردی کی بھی شدت اخیر کو ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انسان کے جو پتہ نہیں جہنم کتنے کروڑ میل ہم سے دور ہے، اور جب وہ سانس اوپر کو لیتا ہے تو بغیر لباس کے انسان اس کی سختی سردی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، کہ کروڑوں میل دور سے وہ سانس لیتا ہے
اور اس کی جو ٹھنڈک اور اس کی جو حرارت ہے انسان اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور پھر جب وہ سانس نیچے کو کھینچتا ہے کروڑوں میل دور اس کی سانس کی جو گرماہٹ ہے انسان بغیر لباس کے، اس کو بغیر سائے کے اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور انسان ذرا سوچ تو صحیح، اگر اس جہنم کے اندر تجھے ڈال دیا جائے تو تیرا کیا عالم ہوگا؟ یہاں تو کہتے دیکھی جائے گی جو ہوگا، اور تو اس کی سانس بھی برداشت نہیں کر سکتا جو وہ کروڑوں میل دور سے صرف لیتا ہے، اور اس کے اندر کا کیا عالم ہوگا یہ تیرا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، اور مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی۔ اور یہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا کہ جو قارون تھا نا، قارون، اس نے کہا اس کے جو خزانے تھے نا، یہ سنا نا قارون کے خزانے بڑے مشہور تھے، کہنے لگے قارون جس وقت اپنے خزانوں کو دیکھنے جاتا تھا نا، 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ قارون 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں ان اونٹوں پر ہوتی تھی۔ خزانے کتنے ہوں گے؟ قرآن نے اس کو کہا ہے بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی انسان کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا۔ اور میں کہتا ہوں جہنم سانس لے تو بندے نہ پاؤ وہاں کوٹیاں کاٹیاں تو لگ پتہ جاوے گا، اور چلے جاؤ کہیں مری علاقے کے اندر سکردو میں چلے جاؤ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کی سانس بھی تم سے برداشت نہیں ہے۔ اور جب جون جولائی آئے تو کھڑے ہو جاؤ دھوپ کے اندر بغیر کے لباس کے، وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ایسے کہنے ویکھی جب ایک جڑا ہوئے گا۔ یہ جہنم اللہ نے بنائی کس کے لیے تھی؟ سرکار نے فرمایا جہنم نے شکایت کی، واشتقت النار الی ربھا، جہنم نے شکایت کی، فرمایا اکل بعضھا، میرے بعض اجزاء نے میرے بعض اجزاء کو کھا لیا ہے، مجھے 2 سانس لینے کی اجازت، رب نے اجازت دی۔ سرکار نے فرمایا جہنم سال میں 2 سانس لیتی ہے، جب وہ اوپر کو سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی ہوتی ہے، جب وہ نیچے کو سانس لیتی ہے تو گرمی ہوتی ہے۔ امام بخاری نے لکھا یہ بدلتے موسم ایسے ہے، یہ گرمی سردی اس وجہ سے آتی ہے۔ دیکھو نا رب نے جب اس کو پہلے پیدا فرمایا اور اس کی گرمی اور سردی کو امت تک پہنچایا کہ تمہیں اس کا سانس بھی برداشت نہیں ہے، اور کیسے اس کو برداشت کرو گے ہے۔ یہ موسم کی گرمی اور موسم کی سردی یہ بھی رب کی رحمت ہے امت کے لیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ بندہ کوٹی کاٹی پا کے تے نکی رضائی جوڑ کے تے ستا رہے، نہ اس وجہ سے نہیں۔ وہ جنتی صحابی جن کو سرکار نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شریف النفس صحابی، اور وہ شرف حاصل ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک بندے کے نکاح کے اندر ہو، وہ حضرت عثمان غنی، مالدار ارب پتی صحابی، جنتی صحابی۔ فرمانے لگے آدھی رات نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے غلام کو کہا، ٹھنڈی سردی تھی اس وقت ہے، فرمایا جاؤ وضو کے لیے پانی بھر کے لاؤ ہے۔ تو جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام سے کہا نا کہ جاؤ پانی بھر کے لاؤ، تو وہ کہنے لگا حضور رات تو بڑی ٹھنڈی ہے، آپ اتنی رات کے اندر وضو فرمائیں گے ہیں؟ امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا حضرت عثمان غنی نے اس کو اس وقت فرمایا تمہیں نہیں پتہ میرے محبوب نے فرمایا ہے جو سرد رات کے اندر اچھی طرح وضو کرے نا، سرد رات کے اندر فرمایا اچھی طرح وضو کرے۔ عثمان غنی فرمانے لگے سرکار نے فرمایا تھا رب اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ سردی آئی اس وجہ سے نہیں کہ کوٹی شوٹی پا کے ٹوپی ٹوپی پا کے درزائی دے اندر واڑ کے دیں پکوڑے کھا رہے سموسے تے خشک میوہ جات، اللہ کی ساری نعمتیں استعمال کی جا رہی ہیں، اور عبادت اور باقی چیزیں وہ تو کہتے ہیں سردی جرابہ کون لائے گا تے وضو کون کرے۔ آدھی رات اٹھ کر فرمان لگے جاؤ پانی لانا کہاں تھا، کنویں سے بھر کے، ایسے ٹوٹی کھولو تو پانی آ جاتا نا۔ اور اب بتاؤ وہ کنواں جو زمین کے اندر ہے اس کا پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا جو اوپر سے بھی ننگا ہے، اتنے تو ٹینکی کا پانی کے اندر نہیں، سردی ہی پڑی۔ فرمانے لگے سرکار نے فرمایا کہ جو سردی کے اندر کامل وضو کرے گا نا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت یہ جملے ارشاد فرمائے نا تو ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی مجمع الزوائد، نور الدین علی بن ابی بکر الحسمی، حدیث نمبر 1217۔ تو آپ نے فرمایا ایک حدیث پاک حضرت امام ابن حجر نے نقل فرمائی نا کہ کامل وضو کرنے والے کے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
تو حضرت ابو بکر الحیثمی نے نقل فرمایا، سرکار نے فرمایا جو سردی کے اندر وضو کرے گا نا اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک وضو کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا، دوسرا اس سردی کو برداشت کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا جو سردی میں کامل وضو کرے گا۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا، امام شاطبی نے لکھا کہ جو بندہ مشقت کے وقت وضو کرے، جیسے آج ہے سردی ہے یا وہ علاقے جہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، امام شاطبی نے لکھا کہ جو مشقت کے وقت وضو کرے نا، یا وہ بندہ جو بیمار ہے یا وہ بندہ کہ جس کے لیے وضو کرنا بڑا مشکل ہے، پانی استعمال کرنا اس کے لیے زخم ہے اس پر، امام شاطبی نے لکھا رسول اللہ کا فرمان کہ جو بندہ مشقت کے وقت وضو کرے گا نا، یہ 3 حدیث مبارکہ ہیں، فرمایا جس وقت ہر چیز کا سایہ ختم ہو جائے گا نا اللہ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ تھے سردی گرمی اس وجہ نہ نہیں کہ بس کوٹیاں چھوٹیاں پا کے دے بابا انڈے کھنڈے کھاتے تھے، یخنیاں پیتیاں تے کاوے پیتے ہیں، سردی آ گئی نا تو بادام اخروٹ ہیں خشک میوہ جات کھائے، سردی آئی ہے، اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں، لیکن اس نعمتوں کا کوئی حق بھی ہے جو تم نے ادا کرنا ہے، وہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ دیکھو کہ ایک وضو کا کتنا ثواب ہے، ایک وضو کا کتنا ثواب ہے کہ سرد رات کے اندر بندہ وضو کرے تو اللہ کتنا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر ہے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو بستر سے نکلنے کو کسی کو دل نہیں کرتا ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں آج تیرے لیے اس لیے سردی کے اندر بستر سے نکلنا اتنا مشکل ہے، کبھی تو نے سوچا ہے نیچے تیرے اوپر 6 انچ کا گدا پڑا ہوا ہے، اوپر تیرے اوپر وکی کی رضائی پڑی ہوئی ہے، گرم کمبل ہے، کبھی تو نے سوچا ہے یہی سردی ہونی ہے اور ایک کفن کی چادر ہونی ہے اور قبر کی گیلی مٹی ہونی ہے، اور ایک بارش آئے تو ساری قبر پانی سے بھر جاتی ہے، اتنے رات بھی دن نہیں ہونا تے دن بھی دن نہیں ہونا ہے، اتنے دن رات ایکو جے نے، نیند والا معاملہ اتنے کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا، مومن کی قبر، کافر کی تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو ہے ہی جہنمی نا، اس کی تو بات ہی ختم، یہ بات مومن کی ہے، اس کی جنت بنے گی اس کی ہی جہنم بنے گی۔ اس وقت کیا بنے گا جس وقت ایک کفن کی چادر ہونی، گیلی مٹی ہونی ہے، اور یہی جنوری دسمبر کے موسم ہونے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی بار زندگی کے اندر یہ جنوری دسمبر آئے گا، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال پڑے رہنا قبر کے اندر۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ یہ سردی گرمی آج جو تجھ سے برداشت نہیں ہوتی وہاں پر کون برداشت کرے گا؟ اور کبھی دیکھا کسی نے کہ کوئی بندہ سردی کے اندر مرنے لگا ہو تو وہ کہتا ہے نہیں اس کی قبر کے اندر پہلے نیچے گدا ڈالو، اب سردی کے اندر مارے اس کے اوپر رضائی ڈالو گا اس کو ٹھنڈ نہ لگے، گرمی ہو سردی ہو ایک کفن کی چادر ہی ملنی ہے تجھے، کوئی پنکھا شنکا نہیں ہوتا، کوئی ہیٹر شیٹر نہیں ہوتا وہاں پر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ یہ وہ ہمارے بزرگ تھے جن کے لیے ہیں۔ اور امام حسن بصری جو بہت بڑے تابعی تھے وہ تو فرمایا کرتے تھے جب سردی آتی تھی نا تو کہتے تھے اللہ کی کتنی بڑی نعمت آئی ہے۔ تو کسی نے پوچھا امام حسن بصری سے کہ سردی تو آئی ہے لیکن اللہ کی نعمت یہ کیسے آئی ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو کتنی لمبی رات ہو گئی ہے، اتنی لمبی رات ہو گئی ہے کہ بندہ سو کر رات کو اٹھے جی بھر کے رب کی عبادت بھی کر سکتا ہے، یہ ہے اللہ کی نعمت۔ جنہ مرضی سو لو رات نو اٹھ کے جی بھر کے اللہ کی عبادت بھی ہو سکتی ہے جی بندہ کرنا چاہے ہیں، تو پاویں بندہ 6 گھنٹے سوے تو پاویں 12 گھنٹے سو لے گا، وہ اپنی گل ہے نا، اپنے واسطے اندر ہے۔ نیند پاویں 8 گھنٹے رکھو تو پاویں 10 گھنٹے بتا لو، 2 گھنٹے اور وچ پا لو، 12 گھنٹے سونا شروع کر دو، یہ تیرے اپنی مرضی کی ہے۔ بھوک اور نیند جتنی بڑھا لو بڑھ جائے گی، 2 روٹیوں سے 6 کھانے شروع کر دو، 6 پر اڑ جاؤ گے، 6 گھنٹے سوتے ہو 10 پر چلے جاؤ، 10 کی عادت پڑ جائے گی تمہیں۔ امام حسن بصری کہنے لگے رات بڑی لمبی ہوتی ہے، سو کر بھی رب کی عبادت ہو سکتی ہے۔ سردی آئی ہے کتنی اللہ کی نعمت ہے، دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے بندہ روزہ بھی رکھ لے تو بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اور لکھا ہمارے بزرگوں نے جس کے روزے کسی وجہ سے رہ جائیں، بیمار تھا، سفر پر تھا، یا وہ عورتیں جن کے روزے رہ جاتے ہیں ایام مخصوصہ کے اندر، کتنا اللہ نے ان کو یہ نعمت والا موقع عطا فرمایا کہ اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ سارا دن بندہ کچھ نہ کھائے کچھ نہ پیے، صبح کو اٹھے سارا دن پتہ ہی نہیں چلتا، بھوک اور پیاس برداشت ہی نہیں ہوتی ہے۔ سردی آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، گرمی کا آنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ وہ بدلتے موسم تھے کہ ہمارے بزرگ ان بدلتے موسموں کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، وہ اللہ کو یاد بھی کرتے تھے،
خطبہ کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا نا، گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، ایک جان کو بچا لیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اللہ کے ہاں ایک جان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑا مفسر تھا۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا۔ فرمانے لگے یہ نہیں چلتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی، پین کاٹ کے پھر لا، پین کاٹ کے پھر لا، پہلے چلائیں سر۔